السلام علیکم، میں ہوں محمد نسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل بکر دمڑا۔ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں آج کی نیو ویڈیو۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کل ڈکی بھائی کی ضمانت کی چانسز تھے کہ کل ان کی ضمانت ہو جائے گی، لیکن جو جج صاحب تھے انہوں نے اس کیس کو سننے سے ہی انکار کر دیا ہے، اور اس کی جو وجوہات ہے وہ تو ابھی تک پبلک نہیں ہوئی۔ بس جج صاحب نے یہی کہا کہ میں اس کیس کو نہیں سن سکتا۔ اس کے پیچھے جو کچھ پولیٹیکل چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، اس کے پیچھے کوئی دباؤ بھی ہو سکتا ہے، یا اس کے پیچھے جو بھی معاملات ہیں وہ تو ایک جج صاحب کو بہتر ہے اور ایک اللہ پاک کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا معاملات ہیں۔ لیکن کل جب ڈکی کی والدہ، اس کی وائف، اس کا بھائی منیب اور ضیاء جہاں وہاں گئے عدالت کے اندر، تو جب ان کی کیس نہیں سنا گیا تو انہوں نے بعد میں اپنے جو وکلا ٹیم تھی ان سے پوچھا کہ ہمارا کیس کیوں نہیں سنا گیا، ڈکی کی والدہ نے پوچھا۔ تو جو وکلا تھے انہوں نے جواب دیا ہے کہ جج صاحب نے سننے سے انکار کیا ہے اور اس کی وجہ ہمیں بھی نہیں پتہ کہ کیا وجہ بنی ہے، کیونکہ کوئی ایک پوائنٹ ہوتا ہے نا، کوئی ایک وجہ ہوتی ہے کہ یار یہ چیز ہوئی اس وجہ سے نہیں سنا گیا۔ کچھ سوشل میڈیا پر خبریں گردش کر رہی ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکل وجہ ہے۔ پولیٹیکل وجہ یہ ہے کہ جو سرفراز چودھری ہے اس کو بچانے کے لیے جو نون لیگ ہے وہ زور لگا رہی ہے، اور کیونکہ ڈکی عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے تو شاید یہ وجہ بھی بتائی جا رہی ہے۔ اب یہ وجہ تو کنفرم ابھی نہیں ہوئی، لیکن سوشل میڈیا پر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں۔ اچھا، ڈکی کا کیس نہیں سنا گیا، ڈکی کو 2-3 دن کا مطلب کہ پھر جو ہے اس کی ضمانت آگے کر دی گئی، اور جو نیکسٹ اس کی پیشی ہوگی اللہ کرے اس کی ضمانت ہو جائے، وہ اس کو رہائی مل جائے۔ یار میرے خیال سے نا یہ غلط ہو رہا ہے ڈکی کے ساتھ، کیونکہ یار وہ ایک انفلوئنسر ہے اپنے فیلڈ کے، ایک بہترین کنٹینٹ کریٹر ہے اور پازیٹیو ویڈیوز بنانے والے انسان ہیں۔ اس کے خلاف اس طرح کا کیس اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اور میری تو گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے بھارت انڈیا، وہاں کے جو انفلوئنسر ہے ان کو سیکورٹی دی جاتی ہے، ان کا اگر کوئی میٹ اپ ہو تو ان کو وہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے سیکورٹی ہوتی ہے، اور ان کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کا نام فخر سے بلند کر رہے ہیں۔ جبکہ اگر ہم اپنی طرف دیکھیں، یہاں رجب بٹ جو ہے وہ مصیبتوں میں، اس پر FIR وغیرہ ہیں، اس پر پرچے ہیں، ڈکی جیل میں ہے، باقی بھی جتنے انفلوئنسر ہیں ان کو گورنمنٹ نے گھیر کر رکھا ہوا ہے کہ آپ نے ہماری تعریف کرنی ہے، اگر آپ ہماری تعریف نہیں کریں گے تو آپ پاکستان کے اندر نہیں رہ سکتے۔ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ ایک انفلوئنسر ہے، اس کا سوشل میڈیا اپنا ایک آمدن کا ذریعہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہوتا۔ اب ڈکی کو دیکھ لیں یا رجب بٹ کو دیکھ لیں، انہوں نے کبھی جو ہے عمران خان یا کسی بھی سیاسی پارٹی کے جلسے میں شرکت نہیں کی، ٹھیک ہے، اور آپ وہ زبردستی کسی کو اپنی طرف میل نہیں کر سکتے، نہ ہی کبھی کوئی کسی سے زبردستی میل ہوتا ہے۔ لیکن یہاں چیزیں الٹا ہیں کہ یہاں ڈکی کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے، رجب بٹ جو ہے اس پر بھی مصیبتیں جا رہی ہیں۔ رجب بٹ سے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ ایک صحافی ہیں، عورت ہیں، وہ ہم ان کو بہن سمجھتے ہیں، اور وہ ان کو ایک میں ان کا نا بڑا ایک فین بھی تھا کس دور میں، کیونکہ تب وہ روڈ شو کرتی تھی اور بہت ہی ان کے نا ایک بڑے بہترین سوال ہوا کرتے تھے۔ لیکن آج کل وہ کیا ہے کہ وہ اپنی فیلڈ چھوڑ کر رجب بٹ پر تذکرے کرنے پر بیٹھ گئی ہیں کہ رجب بٹ کی ماں یہ کر رہی ہے، اس کی بیوی گھر نہیں آئے گی، اس کی بہن اس کی جو بیوی کے ساتھ یہ کرے گی۔ تو میرا اس اینکر سے سوال ہے کہ محترمہ، اگر آپ کو عزت ملی ہے، آپ کو سوشل میڈیا پر لوگ جانتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی فیملی کی یا کسی کی فیملی میٹر کو اس طرح سے اچھالیں کہ رجب بٹ تو غنڈہ ہے، رجب بٹ تو بدماش ہے، یہ وہ اس طرح کے الفاظ یوز کرنا، اور اس کی ماں کے بارے میں کہنا کہ وہ تو ایک ایکٹنگ کر رہی ہوتی ہے، وہ رجب بٹ کی یاد میں نہیں رہی ہوتی ہے، ایکٹنگ کر رہی ہوتی ہے۔ اس طرح کے الفاظ آپ کو یوز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ ایک صحافی ہیں، اور صحافی کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی کی ذاتی زندگی پر یا کسی کی جو ایک پرسنل لائف ہوتی ہے اس پر اس طرح سے اٹیک کرے۔ تو ہمارا کام تھا مشورہ دینا، اور آپ کو پتہ ہی ہوگا کون سے اینکر ہے، میں ان کا نام نہیں لیتا، کافی لوگ جانتے ہیں، روڈ شو کرتی ہیں بس، سجل ملک کے علاوہ، سجل ملک پر سب کا مطلب کہ کیونکہ وہ تو ولاگ کرتی بھی نہیں ہے، سجل ملک کے علاوہ ایک اینکر ہے جو فیمس ہے، لیکن اس کے فیمس ہونا میرے خیال سے اب اس کی ذلت کا جو ہے نا سبب بننے جا رہا ہے، کیونکہ وہ رجب بٹ کی فیملی کو ذاتی طور پر ٹارگیٹ کرنے لگ گئی ہیں،
یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ ڈکی بھائی کی رہائی آخر کیوں نہیں ہوئی اور کب تک چانسز ہے کہ ڈکی بھائی کی رہائی ہوگی۔ تو دیکھیں میں اس چیز پر آلریڈی کہہ چکا ہوں کہ جب تک ہمارے ملک کے اندر انصاف نہیں ہوتا، عدالتیں انصاف نہیں کرتی، وہ ایک پولیٹیکل چیز جو ہے اس کو چھوڑ کر عوام کا نہیں سوچتی، تو میرے خیال سے یہاں پہ انصاف نہیں ہو سکتا۔ اب ڈکی نے نہ کوئی کرپشن کیا ہے، نہ اس نے ملک کا پیسہ لوٹ کر باہر لے گیا ہے، نہ اس نے کبھی کسی جو ہے ایجنسی کے خلاف یا کسی بندے کے خلاف کوئی ویڈیوز لگائی ہیں، اس کا تو کوئی مطلب جو ہے اس نے کوئی انلیگل کام نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک اپلیکیشن کے تھرو اس کو آپ جیل میں رکھیں، 3 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں وہ جیل کے اندر ہے، اس پر اگر آپ ایک مطلب کہ ایف آئی آر بھی دے رہے ہیں تو اس کا قانون نہیں بنا اور ایف آئی آر اس پر ہو گئی ہے، جیل ہو گئی ہے جو کہ غیر قانونی طریقے سے ہوئی ہے۔ اور باقی ہم تو یہی کہیں گے اللہ پاک ڈکی بھائی کی مشکلات آسان فرمائے، کیونکہ ایک بہترین کنٹینٹ کریٹر ہیں، اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے۔ تو بس یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو، ڈکی بھائی کے جو بھی معاملات آئیں گے، جو بھی ان کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل ملیں گی، ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔